طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. آج کی سیرت کا ٹاپک ہے کہ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ بھولتے بھی تھے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی کچھ بھولا تھا؟ پیارے بچوں، تمام انبیاء انسان تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. باقی انسانوں کی طرح نبی بھی کھانا کھاتے تھے، انہیں پیاس لگتی تھی، بیمار بھی ہوتے تھے، خوش بھی ہوتے تھے، کبھی کچھ یاد بھی آ جاتا تھا اور کبھی کبھی کچھ بھول بھی جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں بھی کبھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بھول بھی جاتے تھے. اس لیے اگر کبھی ہمارے پیارے یا ہمارے دوست یا چھوٹے بہن بھائی یا بڑے کچھ بھول جائیں تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فطری بات ہے، انسان بھول سکتے ہیں. صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو کبھی بھی کچھ نہیں بھولتی. اللہ کے ریکارڈ میں سب کچھ ہوتا ہے، وہ سب یاد رکھتا ہے. لیکن نبی اور انبیاء وہ بھول جاتے تھے، اللہ تعالیٰ بھلا دیتا تھا. ہمارے نبی وہی بھولتے تھے جس کا اللہ کو حکم ہوتا تھا، جو اللہ انہیں بھلانا چاہتا تھا. احادیث میں ہمارے نبی کی زندگی کچھ ایسے واقعات موجود ہیں جہاں نبی نے کچھ باتیں بھولی، یا بعض واقعے ایسے ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں ان کی یادداشت سے چلی گئی تھیں. یہ واقعات انسانی طبیعت کا حصہ، یعنی نیچرل ہے، انسان بھول سکتا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی رکعت زیادہ پڑھا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت بھول گئے تو صحابی نے پوچھا کہ کیا نماز کی رکعت زیادہ ہو گئی ہیں یا پھر آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا دونوں نہیں ہوئے، نہ میں نماز کی رکعت میں نے زیادہ پڑھائی ہے اور نہ ہی نماز کی رکعت زیادہ ہوئی ہے، یعنی حکم وہی ہے. نبی کو لگا کہ انہوں نے ٹھیک پڑھائی ہے، لیکن جب تمام صحابہ نے بتایا کہ آپ نے ایک ایکسٹرا رکعت پڑھا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا. یہ ظہر کی نماز کا واقعہ تھا. آپ نے 4 کی جگہ 5 رکعتیں پڑھائی تھی. پھر جب آپ کو تمام صحابہ سے پتا چلا کہ ایک ایکسٹرا رکعت پڑھ لی ہے تو آپ نے اس غلطی پر سجدہ کیا، سجدہ سہو. یہ کیا ہوتا ہے؟ 2 سجدے کرنا اور پھر سلام پھیر لینا. اگر کبھی کوئی نماز میں غلطی سے ایکسٹرا رکعت پڑھ لے تو سجدہ سہو کر لے. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں وہ رکعت بھول گئے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کچھ آیات ہمارے نبی کے ذہن سے ہٹا دی تھیں، بھلا دی تھیں. ایسی آیات جو صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، وقتی طور پر نازل ہوئی تھی، وہ اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی تھی، کیونکہ بعد میں ان آیات کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے وہ مٹا دی گئی تھی. ایک اور واقعہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ نبی ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں کھڑے ہوئے. آپ صفیں درست فرما رہے تھے، اتنے میں آپ کو کچھ یاد آیا اور آپ فوراً گھر تشریف لے گئے، اور تھوڑی ہی دیر بعد آپ واپس آئے اور آپ کے بال گیلے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھانے لگا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے غسل نہیں کیا. یعنی نبی کو غسل کی ضرورت تھی اور وہ یہ بھول گئے تھے، اور جب یاد آیا تو انہوں نے غسل کیا اور پھر نماز پڑھانے مسجد میں آ گئے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارے نبی بہت زیادہ وقت نہیں لگاتے تھے غسل کرنے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور غسل کر کے تھوڑی دیر میں واپس آ گئے. آپ بچے کتنا ٹائم لگاتے ہیں نہاتے ہوئے؟ بہت زیادہ وقت لگانا، پانی ضائع کرنا، یہ اچھی بات نہیں، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی جو ایگزیکٹ رات ہے وہ بھلا دی گئی. یعنی ہمارے نبی کو پتا تھا کہ لیلۃ القدر رمضان کی کون سی رات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور 2 صحابہ آپس میں اونچی آواز میں بات کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس گئے اور بعد میں بھول گئے کہ یہ کون سی رات تھی. یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اللہ نے ان کے ذہن سے وہ رات مٹا دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ کون سی ہے یہ نبی کو بھلا دیا گیا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ
ہمارے نبی نماز پڑھا کر فوراً کسی سے بات کیے بغیر گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد آپ واپس آئے اور صحابہ کو بتایا کہ مجھے یاد آیا کہ گھر میں کچھ سونا پڑا تھا جسے میں نے صدقہ کرنا تھا، اور جیسے ہی مجھے اس کا خیال آیا اور مجھے وہ یاد آیا، میں نے فوراً گھر جا کر وہ سونا صدقے میں دے دیا اور واپس آ گیا۔ پھر معراج کے بعد جب کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور ایک مرتبہ وہ آپ سے پوچھنے لگے کہ اچھا اگر تم نے معراج پر گئے ہو، اللہ تمہیں بیت المقدس لے کر گیا ہے، تو بتاؤ بیت المقدس کیسا ہے، ہمیں مسجد کا بتاؤ کہ کیسی ہے مسجد اقصی۔ اگر واقعی تم ایک رات میں آسمانوں سے ہو کر آئے ہو، مسجد اقصی سے ہو کر آئے ہو، تو ہمیں بتاؤ وہ کیسی ہے۔ یعنی وہ نبی کا ٹیسٹ لینے لگے، نبی کی سچائی کا ٹیسٹ لے رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں جو یاد تھیں وہ آپ نے بتائیں، اور کچھ ایسی باتیں جن پر نبی نے غور نہیں کیا تھا وہ آپ کو یاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کر دیا، جسے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سارے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کو سچا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر غور کیا تھا مسجد کا، وہ تو انہیں یاد تھی، لیکن کچھ ایسی باتیں جو ان کو نہیں یاد تھی وہ اللہ نے ان کو بتا دی۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت غلطی سے سکپ کر گئے۔ بعد میں صحابہ نے بتایا تو نبی نے کہا کہ اسی وقت مجھے یاد کرا دینا تھا، یعنی جب میں تلاوت کر رہا تھا آیت سکپ ہو رہی تھی تو اسی وقت مجھے یاد کرا دینا تھا۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیت سکپ کر سکتے تھے، کر دیتے تھے۔ جن پر قرآن نازل ہوا تھا وہ بھی ایک آیت بھول گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ انسان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ تو پیارے بچوں، کیا سیکھا ہم نے؟ کہ اللہ کے نبی انسان تھے، وہ بھی بھول جاتے تھے۔ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کچھ باتیں بھول جاتے تھے، اور نبی کون سی باتیں بھولتے تھے؟ جو اللہ کا حکم ہوتا تھا، جو اللہ انہیں بھلانا چاہتا تھا۔ بھولنا انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر کبھی کوئی کچھ بھول جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسے معاف کر دینا ہے، کیونکہ نبی بھی کبھی کبھار بھول جاتے تھے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين